بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اولاد کی حصول کے لیے ایک ایسی دعا بتائیں گے، اگر کوئی شخص پوری نیت کے ساتھ وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں تو انہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا۔ اس زمانے کے مذہبی رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف لوگ تارک الدنیا ہو کر مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تربیت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے الگ کر لیا ہوتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام انہی ذاکرات میں شامل ہو کر اپنے حجرے میں محو عبادت رہا کرتی تھیں۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے خالو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے سپرد تھا۔ ایک دن ذکریہ علیہ السلام ان کے ہاں حجرے میں تشریف لائے تو ان کے پاس غیر موسمی پھل دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حیران ہو کر پوچھتے کہ بیٹی مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق سے نوازتا ہے۔ یہ سننے اور اللہ کی قدرت دیکھتے ہی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہوئے، وجود تھرتھرانے لگا اور بے ساختہ ہاتھ اللہ کے حضور اٹھے اور فریاد کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے بھی اپنی جناب سے نیکوکار اولاد نصیب فرما، یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ ذکریہ علیہ السلام ابھی اس حجرے میں نماز کی حالت میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوا۔ انہوں نے آپ کو یہ نوید سنائی، اے ذکریہ، خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا، نہایت ہی پاک باز، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا اور انبیاء میں سے ہوگا۔ بیٹے کی خوشخبری سناتے ہوئے ملائکہ نے یہ بھی کہا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو ذکریہ حیرت زدہ ہو کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے کس طرح بیٹا نصیب ہوگا جبکہ میں بوڑھا اور میری بیوی جسمانی طور پر بچہ جننے کے لائق نہیں ہے۔ ملائکہ نے خوشخبری سنائی تو تعجب کا اظہار فرمانے لگے، مگر تعجب کا اظہار ملائکہ سے کرنے کی بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، کیونکہ اولاد دینے والا تو وہی ہے اور یہ خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ فرشتہ تو محض پیغام رساں ہے۔ ذکریہ علیہ السلام کے تعجب کے جواب میں ارشاد ہوا کہ میرے بندے، اللہ اپنے کام کو خود ہی جانتا ہے، وہ اسی طرح ہی کرتا ہے جس طرح اس کی منشا ہوا کرتی ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، اے رب، میرے لیے بیٹے کی کوئی واضح نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ کلام نہیں کر سکو گے۔ ان ایام میں خاص طور پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حصول اولاد کے لیے جو دعا مانگی وہ یہ ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر یہ دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک اور دعا جو حضرت ذکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اگر کوئی اولاد کے حصول کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو فجر، عصر اور عشاء کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 دفعہ یہ دعا پڑھے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اگر کوئی اولاد کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 1 گلاس پانی پر سورۃ مریم 1 دفعہ پڑھ کر اور سورۃ کوثر 101 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر اور سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8، 9 اسی پانی پر دم کر کے پیے اور 41 دن تک یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ مریم، سورۃ محمد اور سورۃ یوسف 1 مرتبہ پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کر دے اور حمل کے پہلے یا دوسرے مہینے سے وہ پانی پینا شروع کر دے۔ اس بوتل سے پانی ختم نہ ہونے دے بلکہ جیسے ہی پانی ختم ہو اس میں پانی ڈال دے، انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک اور وظیفہ ہے، بیٹے کے حصول کے لیے میاں بیوی جمعہ کے دن 10 بار یا باریو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ پہلے دن سے لے کر بچے کی پیدائش تک اس عمل کی پابندی کریں۔ اگر کوئی اولاد کے حصول کے لیے دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، ربی حب لی من الصالحین، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل MH اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔